پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں محبت کیسے پیدا ہو، اور اگر کبھی لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تو اس میں صلح کا کیا طریقہ کار ہو؟ پیار محبت تو ایک دوسرے کا احترام کرنے سے ہوگی. یہاں یہ ہوتا ہے کہ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی ہی احترام کرے میرا. ایسا نہیں ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کا احترام کرے. حدیث پاک میں یہ کہ بچے کا اپنی اولاد کا اپنے بچوں کا احترام کریں اور ان کو ادب سکھائیں. بچے کو احترام کریں گے تو یہ بچہ دوسروں کا احترام کرے گا. بچے پر ہر وقت ہڑاہڑی کرتے رہیں گے، جھاڑ جھپٹ کرتے رہیں گے، تو بچے نے یہی سیکھنا ہے. تو بچے کا احترام، عزت، یہ لفظ عزت کرے بچے کی. بچے کو ہر ایک کے سامنے جھاڑنا، ذلیل کرنا، بیچارہ وہ بولتا نہیں ہے کچھ، لیکن ایک غیر محسوس طریقے پر اس کی غلط ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے بھی پھر جھاڑنا ہی ہے لوگوں کو. اس کی عادت پڑ جائے گی. جھاڑنا کو اچھا کام ہے. ابھی تو امی جھاڑتی رہتی ہے، جب دیکھو بولتی ہے ایسا ماروں گی، ایسا ماروں گی. اب اس کی زبان کھلے یہ بولے ایسا ماروں گا، ایسا ماروں گا. یہ ہوتا ہوگا، سمجھے؟ تو اس لیے مطلب بچوں کو بھی عزت دینی ہے. آپ بچے کو تو بولیں گے یا آپ کو تو بولے گا؟ یہ تو بہت سو تجربہ ہوگا اس کا ماں باپ کو کہ بچے تو بولتے ہیں. جو بولتے ہیں آپ ان کو تو بولتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے ماں باپ کو، یہ تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے نا، پھر کوئی سکھاتا ہے تو آپ بولتا ہے باپ کو، ماں کو تو ہی بولتا ہے. کہ ہمارے ماں کو تو بولنے کا رواج ہے. اس میں کوئی ناجائز والی کیفیت نہیں ہے، لیکن ہم لوگ یہی ذہن دیتے ہیں کہ آپ بولا کرو ماں کو بھی. اس میں احترام زیادہ محسوس ہو رہا ہے. اللہ کو ہم تو بولتے ہیں. اللہ واحد ہے، اللہ ایک. اور ہمارے اردو زبان میں اللہ کو تو بولنا زیادہ انسب، مناسب ہے. اور علماء اسی کی ہم کو تعلیم بھی دے گئے کہ اللہ کو تو بول رہا ہے، کہ اس میں ایک وحدانیت کا تصور بھی ہے کہ تو ایک کے لیے نا، تم، آپ، یہ عام طور پہ ایک سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک اس میں ایک لاجک اس کی یہ بیان کی گئی ہے. اور ویسے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بھی جگہ جگہ لفظ تو بھی اللہ کے لیے، عربی میں بھی واحد کا صیغہ ایک کا مطلب ہے کہ وہ آیا ہے. تو اور عرف بھی اس پر علماء، عوام، خواص اللہ پاک کو تو بولتے ہیں. تو جس کا معمول ہو جائے، عرف ہو جائے، اور وہ بے ادبی نہ تصور کیا جاتا ہو، تو پھر وہ بے ادبی، اس کو کہنا جو ہے وہ زیادتی ہے، بے ادبی نہیں ہوتی. اسی طرح موقع کی مناسبت ہے، جیسے اشعار ہوتے ہیں. اشعار میں بارگاہ رسالت میں عرض کیا جاتا ہے تو وہ بھی بارہا تو سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے. جیسے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. تو یہاں تیرا جو ہے یہ ایک تحسین کلام ہے. اس میں کلام کا حسن ہے اور اچھا لگتا ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک جو فن شاعری ہے، اس کے اعتبار سے بھی لفظ تیرا جو ہے یہ جمتا ہے، یہاں موضوع ہے. اگر اس کو واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا آپ کا کہیں گے تو یہ مصرعہ جو ہے یہ ساقط الوزن ہو جائے گا. یہ شاعری کے اعتبار سے کہ اس کا وزن ٹوٹ جائے گا. جو جیسے نثر میں ہوتا ہے، جیسے میں جو بول رہا ہوں یہ نثر ہے، تو اس میں تو یا آپ سے وزن میں فرق نہیں پڑتا، لیکن اس میں شعر میں یہ فرق پڑتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس میں اچھا بعض لوگ جب غلو کرتے ہیں نا، بعض بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے اہل علم یا ان کا نام ہوتا ہے اہل علم، لیکن یہ بھول کھا جاتے ہیں. یہ بولتے ہیں نہیں یہاں بھی آپ ہونا چاہیے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ شاعری کے فن سے ان کو کبھی واسطہ شاید نہیں پڑا ہوتا، تو اس لیے یہ جوش میں آ کر کبھی کبھی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں. تو یہ ان کی خطا ہے، بے خیالی میں یہ ایسا کر رہے ہیں. جس سے کہ حضرت مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مطلب ہے کہ مشہور شخصیت ہے. ویسے آپ بھلے نہیں جانتے ہیں، مشہور شخصیت تھی. اور علماء کی پہلی صف کے علماء میں یہ مشہور رہے ہیں، اور برس تک انہوں نے وہ دین پڑھایا ہے. اور سیدی قطب مدینہ کے خلیفہ بھی تھے. میرے بہت اچھے ٹرمز تھے. وہ ضیائی بھی تھے، انہوں نے حضرت کے مرید بھی تھے. تو یوں ہماری نسبت ہے الحمدللہ. تو یہ ایک بار بتا رہے تھے کہ
نے بلکہ خود شاید انہی کا واقعہ یہ کہ ان کی موجودگی میں کوئی صاحب نعت شریف پڑھ رہے تھے تو ان کو بھی ادب کا غلبہ تھا، یعنی اپنی خود ساختہ ادب کا، تو وہ پڑھ رہے تھے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطخا آپ کا. اب نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ یہ غلطی کر رہا ہے، اور پڑھ رہا تھا وہ پڑھنے والا. پھر پڑھتے پڑھتے وہ اس پر آیا آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے. آلات نے لکھا ہے صاحب خانہ لقب کس کا ہے، تیرا تیرا، 2 بار 13. تو اس نے پڑھا صاحب خانہ لقب کس کا ہے، آپ کا آپ کا. تو اب ان سے نہیں رہا گیا، فرمایا نعت خوان سے کہ میاں اعلیٰ حضرت سے زیادہ ادب تم نہیں جانتے، کہ اعلیٰ حضرت کی بیعت بھی دی جو تم سدھار رہے ہو. تو اعلیٰ حضرت ادب بھی جانتے تو فن ادب کے بھی ماہر تھے. پھر یہاں دوسرا ادب ہے مراد، ایک تو ادب وہی ہاتھ باندھنے والا ادب جس کا میں نے کہا، یا بہرحال ہاتھ باندھنا ہی ادب نہیں ہے، لیکن بہرحال عموماً جو عوام میں ہاتھ باندھ کر بادب کھڑا ہو گیا، بہت دبانا عرض کی ہے نا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ادب کا فن، جیسے کہ تحریر کا فن، شاعری کا فن وغیرہ وغیرہ، یہ ادب میں آتا ہے. جیسے ادیب شہیر، ادیب جس کو بولتے ہیں ادیب شہیر، مشہور ادیب جو مضمون نگاری کرتا ہو، مقالہ نگاری کرتا ہو، مضامین لکھتا ہو، جیسے اخبار میں وہ لکھتے ہیں آرٹیکلز وغیرہ مقالے، تو یہ لوگ ادیب کہلاتے ہیں. جو اپنا بنا کر لکھتے ہیں، دوسرے کو اٹھا کر اپنے نام پہ چڑھا لیتے ہیں، یہ تو ایک طرح کے چور ہوتے ہیں. ہاں یہ علمی سریقہ کہلاتا ہے، علمی چوری. یوں وہ علمی چور ہوتے ہیں، وہ چور نہیں جس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. لیکن اچھا یہ بھی نہیں ہوتا، کسی کا کلام اٹھا کر شاعر کا مقطع ہٹا دیتے ہیں، بالکل اپنا نام وہ ڈال دیتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. ہاں ایک بار جیسے کسی کو کرنا ہی تھا، اور اگر ایسا کیا کہ ایک بار تو شاعر کا ڈالا مقطع میں تخلص استعمال کر دیا، اب وہ اپنے طور پر اپنا ڈال دیا، معیوب تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جیسے کہ رضا، اور رضا کی جگہ بعض اوقات کر دیتے گدا. تو میں اس پہ بھی یہ عام طور پر مشورہ دیتا ہوں کہ لفظ رضا آنا چاہیے. جیسے کہ وہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. تو اب رضا کے لیے یہ یوں لگتا ہے کہ وہ مدینہ شریف کے کتوں کے پاؤں چومنا، یہ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو یہ حقیقت ہے. مدینہ شریف کے کتے مدینی نسبت سے اس کا بھی علماء بزرگان دین احترام کرتے آ رہے، کوئی یہ نئی بات نہیں ہے. حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عارف باللہ بزرگ ہوئے، نیک بندے ہوئے، بڑے عالم ہوئے. ان کا اپنا کہ سگت را کاش جامی نام بودے کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے، کہ کاش مدینے کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا. تو یا رسول اللہ اسی بہانے میرا نام بھی سگت مدینے نہیں، آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، تو اس بہانے کاش کبھی کبھی تو آپ کی زبان پر جامی نام آ جاتا. تو یہ بزرگوں کا شروع سے مطلب یہ چلا آ رہا سلسلہ کہ وہ مدینہ شریف کا اس طرح احترام کرتے. اب نئی روشنی کا کرشمہ الگ ہے کہ بعض لوگ عقل سے سوچتے ہیں نا، تو عقل تو ایسے گل کھلاتی ہے کہ خون کی الٹیاں کروا دیتی ہے. عقل ہر جگہ نہیں چلتی. وہ عشق جو ہے نا، وہ جب عقل پر غلبہ پال لیتا ہے نا تو اس میں بڑا نکھار آتا ہے. جبکہ وہ شریعت کی حد نہ توڑے، شریعت کی حد توڑے گا تو اب وہ عقل ناکام ہے نہ، اور وہ عشق بھی ناکام ہے. جبکہ ہوش و حواس میں شریعت کی حد توڑتا ہے. ہاں جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے، وہ پھر الگ اس کا مطلب ٹاپک ہے. تو یوں مطلب عشق دے چل رہی نمبر لائے گئے عقل مند ہے وہی عمرہ گالیاں. تو عشق والے جو ہے نا وہ جلدی منزل پال لیتے ہیں، عقل مند سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کروں کہ وہ کروں، یہ نہ کروں تو وہ نہ کروں. یہ مطلب جو عشق سے محروم ہوتے ہیں وہ عقل مند. ورنہ حقیقت یہ کہ عشق اسی کو ملتا ہے جس کے اندر عقل ہے. یعنی یہ وہ عقل ہے جو سمجھو کہ عشق کی کوٹنگ ہے اس پر، اور یہ عقل دی بیسٹ.
عشق رسول کی کوٹنگ ہو، عشق الہی کی کوٹنگ ہو، عشق صحابہ و اہل بیت کی اس پر کوٹنگ ہو، عشق اولیاء کرام کی کوٹنگ ہو، یہ عقل سب سے بیسٹ، سب سے بہترین عقل ہے۔ اور جس عقل مند سائنسٹسٹ ہو یہ ایجاد کر دیا وہ ایجاد کر دیا اور خدا کا ایک ہونا ہے اس کی سمجھ میں نہ آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ہی سمجھ میں نہ آیا، تو اس عقل کو تو گٹر میں نہیں ڈالوں گا، میرا گٹر بھر جائے گا بھائی۔ اسی سڑی ہوئی عقل اپنے گٹر میں بھی نہ چلے، اب کہاں جائے یہ سوچنے، اب مشورہ دینا کہاں ڈالے اسی عقل کو، جس عقل میں اللہ اور رسول سمجھ میں نہ آئے، ہے نا، تو اپنے ایسی یہ میں مبالغے کر رہا ہوں، اور ہم پکے مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں ایسی عقل نہ چاہیے جس عقل میں خدا و مصطفیٰ نہ سمائے، ہمیں تو وہی عقل چاہیے جو عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی عقل سرکار کے سامنے، سرکار کے نام پر، سرکار کے قدموں پر قربان کر دے، تو وہی عقل ہے۔